السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. السلام, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ. آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا جائے اور ان ایشوز پہ بات کی جائے جن پہ بات چیت ہوتی نہیں ہے عموماً ہمارے معاشرے کے اندر. اب چونکہ گائنی بڑا اہم شعبہ ہے ہماری سوسائٹی میں اور لوگ جو ہیں بیشتر لوگ ناراض نظر آتے ہیں اس شعبے سے. ڈاکٹرز کے رویے چلیں اپنی جگہ ہوتے ہیں, کہیں پازیٹیو کہیں نیگیٹو, ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. گائنی سے متعلقہ یہ بات زبان زد عام ہے کہ جو نارمل ڈلیوری تھی اس سے ڈاکٹرز نے خود کو موو کر لیا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب بزنس بنا لیا اور چونکہ آپریشنز کی طرف موو کیا جاتا ہے نارمل مریضوں کو بھی. کیا ایسا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے یہ چانس دیا کہ میں آپ کے پروگرام میں آؤں, بولوں اور لوگوں کو تھوڑی سی اس معاملے میں تھوڑی سی آگاہی دے سکوں کہ حقیقت کیا ہے اور لوگوں کی پرسیپشن کیا ہے. بیسیکلی سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپریشن ہوتے کیوں ہیں. آپریشن کی وجوہات ہمیں پتہ ہونی چاہیے. کچھ وجوہات تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایبسولوٹ انڈیکیشن جن کو ہم اپنی ٹرمنالوجیز میں بولتے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ آپریشن کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے, وہ ہم نے کرنا ہی آپریشن ہوتا ہے. جیسے اس میں اگر بچے کا آول نیچے ہے, بچہ اگر آڑا ہے یا ہڈی بہت نیرو ہے مدر کی, یا اگر پیشنٹ جھٹکوں کے ساتھ آئی ہے اور نارمل ڈلیوری کے چانسز نہیں ہیں, یا کوئی اگر بہت بڑی رسولی ہے اس کی, یا کوئی اور اس طرح سے ریلیٹڈ کمپلیکیشن ہے, تو اس میں تو ہم نے اسٹریٹ فارورڈ سیزیرین کی طرف جانا ہے. پھر جب اگر کوئی ایسی انڈیکیشن ہے سیزیرین کی, تو جب ایک دفعہ سیزیرین ہو جاتا ہے تو نیکسٹ ٹائم پھر اس کے سیزیرین سیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ریلیٹیو انڈیکیشنز ہوتی ہیں جس میں بھی پیشنٹ اینڈ اپ ان سیزیرین سیکشن میں جا سکتی ہے. جیسے لیبر کا پروسیس سٹارٹ ہوا ہے, لیبر بالکل ٹھیک جا رہا ہے, لیکن بیچ میں اچانک بچے کی دل کی دھڑکن کم ہو گئی ہے, یا مدر کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے, یا کوئی ایسا ایمرجنسی میں اینڈ اپ ہو گئی ہے, تو بھی ہمیں سیزیرین کرنا پڑ جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی ہوتی ہیں جس پہ کچھ سوشل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. دیکھیں ود دا رائزنگ جو ٹرینڈ ہے ہمارا, جیسے دنیا چینج ہو رہی ہے, بچیاں زیادہ فوکس ہوتی ہیں اپنی کیریئر کے اوپر. اب یوزلی جو شادی پہلے 22-23 سال کی عمر میں ہوتی تھی, اب بچیاں 30 تک لے جاتی ہیں اس کو. پہلے وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتی ہیں, پی ایچ ڈیز کر رہی ہیں, یہ کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اب کمیونٹی میں لڑکیاں پڑھتی بھی زیادہ ہیں. تو جب اتنی زیادہ مٹرنل ایج ہو جاتی ہے, اس میں پھر اگر 30+ میں اگر پہلی پریگنینسی ہوگی تو اس میں ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن اور یہ ساری کمپلیکیشن زیادہ ہوں گی. اور اس ایج میں پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ 30 سے 35 کے بعد پھر اس کے بعد سنڈرومک بچے زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں پھر جو آپ کا کمپلیکیشن ریٹ, کیونکہ میڈیکل کمپلیکیشن زیادہ ہوتی ہیں, تو بھی سیزیرین سیکشن زیادہ ہے. پلس یہ ہے کہ فرٹیلٹی ایشوز کی وجہ سے لوگ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں, جیسے اس میں پھر ملٹیپل پریگنینسیز ہیں, جیسے جڑواں بچے, اس وجہ سے بھی سیزیرین سیکشن ریٹ زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ مجھے کوئی اس پہ رسپانس دیجیے گا. جی نارمل ڈلیوریز اور جو آپریشنز ہیں, نارمل ڈلیوریز کم ہوئی ہیں ان چند برسوں کے اندر, اور جو آپریشنز ہیں ان کی تعداد بڑھی ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اس کی جو وجوہات آپ نے بتائی ہیں زیادہ وہ ہیں, زیادہ تر وجوہات یہ ہیں. لیکن اس کے علاوہ کچھ سوشل فیکٹرز بھی ہیں جس میں جن چیزوں کو مطلب ہماری کمیونٹی کا ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑی سی نیگیٹو چیزوں کو ہم لوگ زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, پازیٹیو کو تھوڑا سا ہم ہائڈ کر جاتے ہیں. اس میں کچھ ایسے فیکٹرز بھی ہیں, جیسے کچھ پیشنٹ ایسے آتے ہیں ہمارے پاس, ایون اگر میں اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل چلا رہی ہوں تو کچھ بچیاں ایسی آئیں گی, وہ آ کے کہیں گی کہ نہیں ہم نے کروانا ہی نہیں ہے نارمل ڈلیوری, کیونکہ جو ویجینل برتھ ہے یہ کمپلیکیٹڈ اور ڈیفیکلٹ پروسیجر ہے. اس میں 10 to 12 آورس کی آپ کو لیبر برداشت کرنی پڑتی ہے, پین برداشت کرنی پڑتی ہے, تھوڑا سا بچیوں کو فوبیا بھی ہوتا ہے. تو ایک انڈیکیشن یہ بھی ہے کہ وہ ٹرائل لینا ہی نہیں چاہتے. دوسرا تھوڑا سا ہمارا ایک سوشل فیکٹر ہے جس میں یہ ضرور اس چیز کی میں آگاہی ضرور دینا چاہوں گی, جو ایک اور ریزن ہے جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. بیسیکلی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ سیزیرین سیکشن ریٹ ہمارے بڑھ تو رہے ہیں, تو کیا کوئی ایسی ہے ہمارے پاس ایسا کہ ہم ان کو کنٹرول بھی کر سکیں. اب دیکھیں اس میں ہماری کو پلاننگ تو اس طرح سے ہے نہیں ہے نا کہ ہم نے ماں جو ہے ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے کوئی کیمپینز نہیں ہے, کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. جی اس میں دیکھیں ہمارا سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب میں تو اب پیشنٹ سے یہ کہتی ہوں کہ جب آپ اگر ہمارے پاس آئیں تو آپ ہم پہ ٹرسٹ کریں. ہم اگر آپ کو لیبر کا ٹرائل دے رہے ہیں تو آپ اس پہ ٹرسٹ کریں, ہم سے گارنٹی مت مانگیں. اگر پیشنٹ آتے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بچہ کتنے گھنٹے لگی جا سکتے ہیں, ڈلیوری 8 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں, پہلے بچے میں 10 بھی, اصل میں بچے کو تک کوئی نہ ہو سی. دیکھیں لیبر ایک کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہے اور لیبر میں انپریڈکٹیبل ہے. آپ کبھی جب لیبر سٹارٹ ہے آپ 100% نہیں کہہ سکتے یہ نارمل ڈلیور ہوگا, اور خدا نہ خاصہ اس دوران اگر فیٹل ڈسٹریس ہو جاتا ہے, اگر بچے کی دل کی دھڑکن کم ہو جائے یا کوئی, کیونکہ جو ویجینل برتھ ہے اس کو کنٹرول کرنا ایز کمپیئر ٹو سیزیرین کی مشکل ہے. جی وہ ایک اسپونٹینیس پروسیس چل رہا ہوتا ہے. جو مدر کو جب پینز آتی ہیں اس کو بچے کا جو ہے نا بلڈ سپلائی تھوڑا کمپرومائز کرتا ہے, اس کے ہارٹ ریٹ بھی ڈراپ کرتے ہیں, پھر وہ ریکور ہوتے ہیں. جو لوگ تو 100% ٹرسٹ کرتے ہیں ہم پہ, وہ لیبر کا ٹرائل لیتے ہیں, تو ان میں نارمل ڈلیوری کے چانسز
پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ نارمل ڈلیوری ہوگی یا سیزرین. میں کہتی ہوں ان کو کہ یہ آپ کی ویل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ یہ سوچ اچھا کتنا پرسنٹ ڈاکٹر صاحب اس پہ شارٹ سے بتائیے گا کتنا پرسنٹ فرق پڑا چند برسوں میں نارمل ڈلیوری کے اندر اور جو سیزرینز کے؟ دیکھیں جو سیزرین سیکشن کا جو رائزنگ ٹرینڈ ان سیزرین سیکشن ہے یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, یہ صرف پاکستان میں بھی نہیں ہے. اس میں تھوڑا ایک اور جو امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ لیٹیگیشن ہے. جی اس میں دیکھیں کچھ ڈاکٹرز کا سیزرین سیکشن ریٹ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے کہ لیٹیگیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ کنٹرول سیف اینڈ ساؤنڈ سیزرین کی آپ نے بیبی پیرنٹس کو دیا اور وہ بھی خوش اور ڈاکٹر بھی کمفرٹیبل. تو یہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سیزرین سیکشن ریٹ. دوسرا یہ ہے کہ اسپائنل اینستھیزیا پہلے سیف ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ کمر میں ٹیکا لگتا ہے اس کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا بچہ ڈلیور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو لیکن اس میں کوئی پرسنٹیج بتا سکتے ہیں آپ کے اتنے پرسنٹ اب جو ہے وہ؟ دیکھیں سیزرین سیکشن ریٹ جو WHO میں کہتی ہے کہ وہ آپ کا تقریباً 15 سے لے کے 20% سے زیادہ سیزرین نہیں ہونا چاہیے. یعنی 100 میں سے اگر آپ 15 یا 20 سیزرین ہو رہے ہیں تو 80 وومین جو ہے نا نارمل ہونی چاہیے. آزاد کشمیر میں کیا ریشو جا رہی ہے؟ آزاد کشمیر میں جو بزی ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں نا ان میں سیزرین سیکشن ریٹ زیادہ ہے. اس کی وجوہات بھی میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں. جیسے اگر ہم DHQ میرپور کو لیں یا اگر ہم اسی طرح سے مظفر آباد کی ٹیچنگ ہاسپٹل کو لیں تو یہاں تقریباً 50-50 کے قریب یا 50-45 کے قریب 55-45 کے قریب چل رہا ہوتا ہے سیزرین سیکشن ریٹ. مطلب اس پہ کوئی ڈیٹا وغیرہ مینٹین کرتے ہیں؟ جی بالکل ڈیٹا مینٹین کرتے ہیں اور ہم اس کو ریویو بھی کرتے ہیں, اس کو آڈٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم سیزرین سیکشن جیسے. لیکن یہ بڑا الزام ہے ڈاکٹرز کمیونٹی کے اوپر. جی ایسے ہی ہے. یہ الزام مانتے ہیں آپ؟ مطلب ایک الزام لگایا جاتا ہے. نارمل میں لوگوں کی بات بتا رہا ہوں, سوسائٹی میں جو بات ہوتی ہے شاید ڈاکٹرز کے آپ لوگوں کے منہ پہ کوئی نہ کہتا ہو, لیکن لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹرز پرائیویٹ ہاسپٹلز میں موو کرتے ہیں سرکاری ہاسپٹلز سے پیشنٹس کو محض اس لیے نارمل ڈلیوریز نہیں کرائی جاتی ہیں, آپریشنز کیے جاتے ہیں کہ شاید اس میں پیسے زیادہ ہیں. دیکھیے الزام تو پھر لگاتے ہیں جب لوگ, تو الزام تو لگا سکتے ہیں لوگ, ان کو ہم کیا کہیں, لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. جو جینوئن پریکٹس کرتا ہے, جو اگر کوئی کنسلٹنٹ ہے یا پروفیسر لیول کا بندہ ہے, وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گورنمنٹ ہاسپٹل سے پیشنٹ کو کہیں کہ پرائیویٹ میں ہیں, کیونکہ دیکھیں عزت ہمیں بھی پیاری ہے. ڈاکٹر جو گورنمنٹ جاب جو ڈاکٹر کر رہا ہے وہ صرف اپنی رسپیکٹ کے لیے کر رہا ہے. ہمیں کوئی اتنی جو ہماری سیلری ہے وہ ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی انکم نہیں ہوتی, لیکن ہم صرف لوگوں کی سروسز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک جو عزت ہے وہ تو ہم نے بحال رکھنی ہے. دوسری بات یہ دیکھیں جو سیزرین سیکشن کا ریٹ ہے گورنمنٹ سیٹ اپ میں تو ہم پیسے نہیں لے رہے ہوتے پیشنٹ سے, وہاں تو فری ہو رہا ہے نا. الزام یہی کہا نا کہ وہاں اگر کوئی جاتا ہے, کوئی گائنی وہاں پہ ہے, اگر کوئی مریض وہاں پہ جاتی ہے, خاتون ہے, لڑکی ہے, اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں فلاں ہاسپٹل کے اندر ملیے. یہ بہت بڑا الزام آ رہا ہے ڈاکٹرز کمیونٹی کے اوپر. میں نے بھی سوچا اس پہ بات کروں, آپ سامنے بیٹھے ہو. زیادہ نہیں ایگری کرتی, کیونکہ دیکھیں اب جو سیٹ اپ جس طرح سے چل رہے ہیں نا, جس طرح سے سوشل میڈیا ہے, جس طرح سے سارا کچھ ہے, ہر بندہ بہت زیادہ جو ہے نا احتیاط سے مطلب کرتے ہیں. لوگوں کو اپنی عزت بھی پیاری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جنرلی میں نہیں سمجھتی, اگر میں اپنے ہاسپٹل کی بات کروں, اگر جتنے لوگوں کو میں قریب سے جانتی ہوں, تو کبھی ایسا نہیں کہ کسی سنگل پیشنٹ کو بھی کسی نے کہا ہو کہ ایون ہم ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پرائیویٹ میں اگر پیشنٹ آتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ٹرائل آف لیبر دیں یا کچھ, تو اس پیشنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ سرکاری اسپتال میں ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس سے آپ کے مطابق یہ ہوگا کہ 100% ٹھیک چل رہا ہے سارا, یہ کہہ سکتی ہیں آپ اپنے تجربے کی روشنی میں؟ اپنے تجربے کی روشنی میں اور جتنے لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ ہے, اور جو میری ایک آبزرویشن ہے, جب میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہوں اور جو میں لوگوں کو آبزرو کرتی ہوں, میں نے کوئی اتنا بجمان اپنے ساتھ کنسلٹنٹ دیکھا نہیں ہے کہ جس کو میں یہ سوچوں کہ اس یہاں سے ریفر ہو گئے. کیونکہ جب ہم پیشنٹ کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, یہ سائڈ سے ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز ہو. ایکچولی ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, یہاں ٹرینیز بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کو بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے پیشنٹ کو دیکھنا ہے, کیسے مانیٹرنگ کرنی ہے. اور ہمارا ہاسپٹل کا پیشنٹ ہمارے ایٹ لیسٹ وہ ہمارے پرائیویٹ کلینکس میں نہیں آتا. اگر وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے, سم ٹائم ہاسپٹل میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے, پیشنٹ اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا, ظاہر ہے ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, ہمارا ورک لوڈ بہت زیادہ ہے گورنمنٹ سیٹ اپ میں, تو پیشنٹ پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں اور اس کو اگر وہ لگا دیں کہ کسی نے بھیجا ہے. لیکن ہم یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی پیشنٹ گورنمنٹ سیٹ اپ میں ایڈمٹ ہے اور وہ مجھے یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس پرائیویٹ آ جاؤں ڈیورنگ دا لیبر, اگر ایک دفعہ ایڈمیشن بن گیا ہے اس کا اور میں اس کو الاؤ کر دوں, نیور. ہم اس کو کبھی بھی ہم نے ضرور کہیں گے کہ ہم یہاں ہی آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور آپ بالکل اس کو بالکل بے فکر ہو جائیں. ایون سم ٹائم ہمارے اگر کوئی بندہ سرکاری ہاسپٹل میں جاتا ہے, جی آپریشن ہے کسی خاتون کا, تو کتنا وہاں پہ کتنے میں اس کا آپریشن ہو جاتا ہوگا اندازہ؟ دیکھیں جب تو ہیلتھ کارڈ تھا نا سرکاری ہاسپٹل میں, اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا, ساری دوائیاں اس کو گورنمنٹ سے ملتی تھی. جو ایڈمیشن کی اس کے کوئی پرچی کے جو 200-400-500 روپیہ ہوتا ہوگا وہی اس کی بنتی تھی, ادروائز وہ بالکل فری ہے اس کا. جب سے ہیلتھ کارڈ بند ہوا ہے سیٹ اپ کے اندر اگر کوئی موو ہوگا تو
پرائیویٹ سیٹ اپ میں جو پیشنٹ آتے ہیں عام طور پہ وہ وہی ہوتے ہیں جن نے پرائیویٹ ہی کرانا ہوتا ہے. گورنمنٹ سیٹ اپ سے جی افورڈ کر سکتے ہیں. گورنمنٹ سیٹ اپ میں ہمارا بہت کام ایسا پیشنٹ ہوتا ہے جو گورنمنٹ سے پرائیویٹ میں کبھی بھی نہیں آتا, بلکہ بہت پیشنٹ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو پرائیویٹ میں آتے ہیں اور ہم ان سے جب ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ افورڈ نہیں کر سکتا, میں تو ان کو اپنے ہاسپٹل میں بلا لیتی ہوں کہ آپ میرا یہ والا ڈے ہے, آپ گورنمنٹ سیکٹر میں آ جائیں, وہاں ہی آپ ایویلویشن بھی سے آنورڈ کرائیں اور وہاں ہی آپ ڈلیوری کروائیں. تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں عام طور پہ وہی مریض آتا ہے جو افورڈ کر سکتا ہے, جو گھر سے سوچ کے نکلتا ہے کہ ہم پے کر سکتے ہیں. صحت مند نارمل ڈلیوریز کی طرف کیا سوسائٹی دوبارہ جا سکتی ہے یا آگے آپریشنز کی طرف ہی بڑھے گی؟ نہیں, بالکل جا سکتی ہے. اس میں دیکھیں ہم نے جو چیزیں دو تین چیزوں پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے ہمارا, اس کا بڑا رول ہے. دیکھیں لوگوں کو یہ اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے کہ کوئی اگر معاشرے میں کوئی چیز ایک بڑھتی جا رہی ہے, اس کو جو ٹرینڈ ہوتا ہے اس کو چینج کرنے میں میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. جی ہاں. اس میں دیکھیں اگر جیسے ٹرائل آف لیبر ہے یا اس لیبر کے دوران کو زچگی کی جو پیچیدگیاں ہیں, جو کمپلیکیشن ہیں, لوگوں کو یہ ساری باتیں سمجھیں اور ڈاکٹرز پہ ٹرسٹ کریں, اور یہ جو تھوڑا سا بلیم گیم والی چیز کم ہو جائے تو ڈاکٹرز کا اعتبار بھی بڑھے گا اور یہ زیادہ ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اگر ہم تھوڑا سا جو اینٹی نیٹل کیئر ہے وہ امپروو کریں, جس میں کمپلیکیشن جو میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ کچھ ایسی انڈیکیشنز ہیں جن پہ ہمیں سیزرین کرنا ہی پڑتا ہے. اس میں اگر آپ ہمارے پیشنٹ کا بلڈ شوگر کنٹرول رکھتے ہیں, بلڈ پریشر ان کا کنٹرول ہے, تو ایٹ لیسٹ یہ جو کمپلیکیشنز ہیں جو کنٹرول کر سکتے ہیں ہم, ان کی وجہ سے سیزرین نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے ڈیورنگ آپریشنز پیشنٹس کی ڈیتھس بھی ہو جاتی ہیں, جی بچہ دونوں کی کئی واقعات ہوتے ہیں. بالکل. یہ کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ شارٹ سا اس پہ بتائیے گا تاکہ لوگ اس میں احتیاط کریں آپ کی اس بات کو دیکھیں. جو بک پیشنٹ ہوتا ہے ہمارا ریگولر پیشنٹ ہے جو ریگولرلی 9 منتھ چیک کروا رہا ہوتا ہے, ان میں کمپلیکیشن ریٹ کم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیورنگ دا اینٹی نیٹل کیئر جب وہ چیک کرواتا ہے تو جو کوئی کمپلیکیشن ہمیں نظر آتی ہے اس کو ہم ساتھ ساتھ مینیج کرتے ہیں. عام طور پہ جو ان بک پیشنٹ ہوتے ہیں جن نے کبھی ہاسپٹل کا رخ نہیں کیا ہوتا اور کوئی ایسی بڑی کمپلیکیشن جیسے فرض کریں ایک پیشنٹ ہمارے پاس آتی ہے اس کو جھٹکے لگ رہے ہیں, اس کا ان کنٹرول بلڈ پریشر ہے, جب وہ ہمارے پاس پہنچتی ہے تو آلریڈی اس کا برین ڈیڈ ہو چکا ہوتا ہے. ہم بیبی کو ڈلیور کرتے ہیں کہ چلو جو اگر لائیو بچہ زندہ ہے تو وہ, اور مدر کو بھی کوشش کرتے ہیں بچانے کی, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب پیشنٹ ارریورسیبل کنڈیشن میں آتا ہے ہمارے پاس. ہاسپٹل ایڈمیٹڈ پیشنٹ میں کوئی خدا نخواستہ ایمبولیزم یا اس طرح کی کوئی لائف تھریٹنگ کمپلیکیشن کی وجہ سے میٹرنل ڈیتھ ہوتی ہے, ادروائز جو کنٹرول فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے عام طور پہ میٹرنل ڈیتھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آپریشنس کے ذریعے ایک عورت کم از کم کتنے بچے پیدا کر سکتی ہے آج کی جو صحت ہے جیسے اور آج کی خوراکیں ہیں جیسی؟ جی اس میں یہ ہے کہ ہم تو پیشنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ 3 آپریشن جو ہے نا وہ آپ کے لیے سیف ہیں, 3 کے بعد آپ چوتھے پہ نہ جائیں. لیکن کہ ہمارے کلچر میں اگر بیٹی ہے تو وہ بیٹے کے لیے ضرور ایفرٹ کرتے ہیں, وہ چوتھے 5ویں پہ بھی جاتے ہیں, 6ٹھے پہ بھی لوگ جاتے ہیں. سم ٹائم ایسا بھی ہے خطرناک ہوتا ہے. جی بالکل خطرناک ہے, بالکل خطرناک ہے. 3 سے زیادہ میں سب لوگوں کو یہی آگاہی دوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے, چاہے وہ بیٹے ہیں بیٹی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مقدر نصیب بچے کرے اور ان کو ہم ہیلدی ایجوکیشن, ان کو ہیلدی انوائرمنٹ دیں, اور وہ آپ جو ہیلدی نیشن دیں نا, آپ چاہے بیٹی ایسے لوگ بھی آتے ہیں آپ کے پاس کہ بیٹیاں ہی ہیں, بیٹا نہیں ہو رہا. عورتیں تو بڑا پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری سوسائٹی میں, بعض عورتوں کو اس معاملے میں آتے ہیں لوگ. بالکل آتے ہیں. لاسٹ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے, بلکہ 5th سیزرین پہ ایک میں نے بڑا کونسل کیا اس کے ہسبینڈ کو اپنے آفس میں بلا کے کہ یہ آپ کے جو 5واں بچہ اب آپ کا ہوگا, اور اس میں یہ جو بچے ان کو اپنی ماں کی زیادہ ضرورت ہے ایز کمپیئر ٹو کہ اگر آپ ایک اور بچے کی تلاش کریں تو آپ بچہ بند کرنے کی مجھے اجازت دیں. مگر وہ ہسبینڈ نے بالکل ریفیوز کر دیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو بچہ بند کرنے کی اجازت ہے یہ فیمیل کے پاس ہونی چاہیے, کیونکہ اس کی ہیلتھ ہے. اگر 3rd سیزرین کے بعد وہ سمجھتی ہے کہ میں 3 ہی بچے پال سکتی ہوں اور اس کے بعد میں آگے جو ہے اور بچے نہیں پیدا کر سکتی, تو پھر ہم مردوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. مرد کبھی بھی اجازت نہیں دیتا بچے بند کرنے کی. سوسائٹی میں مسائل ہیں ایسے ہی ہے بالکل. اور یہ اویئرنیس کے بغیر میرا خیال ہے یہ ڈاکٹر صاحب یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. ایسے یہ اویئرنیس کرنی چاہیے, اور ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو فیمیل کو کرنا چاہیے کہ جو بچے بند کرنے کا رائٹ ہے یہ فیمیل کے پاس ہونا چاہیے. اس پہ پوری کیمپینز کی ضرورت ہے اور عورتوں کو ان کے حقوق بتانے کی بھی ضرورت ہے. ایسے ہی ہے کیونکہ جس پیشنٹ کی میں بات کر رہی ہوں, دیکھیں ایک بیٹا تھا اس کا اور پہلے 3 بیٹیاں تھیں, اب پھر اس کی بیبی گرل تھی اور اس کو پتا تھا, اگر اس نے ریفیوز کر دیا. تو کیا سمجھتے ہیں اگر آپریشن زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر تو عورت اگر وہ لائف بھی ہے تو مسائل کا شکار. آپ نے میٹرنل ڈیتھ کی جو بات کی ہے نا کہ عورتیں کیوں مرتی ہیں, اس میں ایک سب سے بڑی جو ریزن یہ بھی ہے کہ جو 3را 4تھا سیزرین ہوتا ہے تو اس میں آول کی کمپلیکیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ جو آپریشن والی جگہ اس پہ آول موو کر جاتا ہے, وہاں جڑ جاتا ہے, تو اس وجہ سے ایون ہمیں بعض بچے دانی بھی نکالنی پڑتی ہے. لائف تھریٹنگ ہیمریج ہو جاتے ہیں, ہیمریج کی وجہ سے پیشنٹ کی اور زیادہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم اپنا تھوڑا سا یہ کنٹرول کر لیں, ایک تو سیزرین سیکشن ریٹ بھی کنٹرول کرنا چاہیے, اس کی آگاہی ضروری ہے. اس کے لیے سب سے یہ ہے کہ
پیشنٹ اپنی ہیلتھ کیئر اچھی رکھے اور کھانا پینا اچھا ہو پیشنٹ کا, ڈائٹ اچھی ہو, انیمیا کی کریکشن ٹھیک ہو, میڈیکل کمپلیکیشنز نہ ہوں تاکہ وہ ریٹس کم ہو جائیں. جی. دوسرا یہ کہ ایک یونیفارم پالیسی جو ہے نا تھرو آؤٹ پاکستان وہ نہیں ہے ہاسپٹل میں مانیٹرنگ کی. یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ ہر ہاسپٹل کا ایک اپنا پروٹوکول, ایک مانیٹرنگ سسٹم ہے, ٹھیک ہے. کچھ ویل اکوپڈ ہیں, کچھ اب اگر آپ بڑے ہاسپٹل کی بات کریں جیسے شفا کی آپ بات کریں یا قائد اعظم انٹرنیشنل کی, وہاں پیشنٹ جب لیبرنگ پیشنٹ جاتی ہے اس کو مانیٹرنگ لگ جاتی ہے. وہ سی ٹی جی مشین چاہے 6 گھنٹے نکلے چاہے 8 گھنٹے وہ نکلتی رہتی ہے, اور ڈاکٹر بھی سیف اینڈ ساؤنڈ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جب بچے کو کوئی پرابلم ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے. ہم لوگ جو ہے نا انٹرمیڈیٹ مانیٹرنگ پہ ہیں, ظاہر ہمارے وسائل نے غریب ملک ہے اتنے, تو اس وجہ سے جو ہے نا یونیفارم پالیسی بھی نہیں ہے, کوئی پروٹوکولز بھی نہیں ہے. تو وہ اگر ہمارے سیٹ اپ ہو جائیں تو اس سے بھی سیزرین سیکشن کے ریٹ کم ہو جائیں گے. اچھا ہو سکتا ہے. دوسرا سب سے بڑی بات یہ جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ جو اب جو پرابلم زیادہ آ رہی ہے نا وہ لیٹیگیشن کی ہے. اب ٹرسٹ میں کہ اب یہ الزام تو ہم پہ بھی لگائے جاتے ہیں نا, لیکن میں آپ کو یقین کریں کہ یہ پریکٹیکل آپ کو یہ باتیں بتا رہی ہوں کہ کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ 3 to 4 آورس کی لیبر کے بعد جو ہی لیبر اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اب ٹھیک ہے اس کی پروگرس ہوگی, تو یا تو مدر نے شور مچا دینا ہے یا مدر ان لا نے شور مچا دینا ہے کہ ایسا نہیں کڑی تو دردیں لے لیے مرنے لگی ہے تو ان تو آپریشن کرو تو بس فارغ کرو. یا اگر ایمرجنسی سے میں پینس کے بعد بھی اینڈ اپ ہوتا ہے تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تو آخیا سا نارمل ہو سی ان تو آپریشن کری چھوڑیا, ایسا نہیں کڑی درداں بھی لیتیاں تو نال آپریشن بھی کرایا, یہ تو پھر وہ اور ہمارے اوپر الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تھوڑا سا نا لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک نیچر کے ساتھ چلیں. پینز ہیں, پینز آئیں گی آپ کو 8 گھنٹے آئیں گی. اچھا شہری علاقوں میں نارمل ڈلیوریز جو ہیں وہ کم ہوئیں یا دیہی علاقوں میں بھی ساتھ ہی کم ہو گئی ہیں؟ اب فرق کتنا آیا؟ اب تقریباً دیہی علاقوں میں تو اب دیکھیں نا دیہاتوں میں بھی سارے ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں. اچھا کتنے مہینے تک عورت کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے اور کام چھوڑ دینا چاہیے؟ نارمل لوگوں کو نہیں اندازہ ان چیزوں کا. بعض لوگ 9 ماہ گھروں میں عورتوں سے کام کرواتے رہتے ہیں. کام جو ہم پیشنٹ سے پیشنٹ جب ہم سے پوچھتا ہے تو بستر پہ لیٹنے کا تو بالکل کوئی جواز نہیں بنتا. اپنے روٹین کے جو گھر کے کام کاج ہیں وہ ضرور کریں, لیکن یہ جو ہیوی ایکسرسائزز ہوتی ہیں جس میں چشموں سے پانی بھر کے لانا, عورتوں کے لیے گھاس کاٹنا, لکڑیاں اٹھا کے لانا, وہ عورت کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ادروائز اپنے بچوں کا خیال رکھنا, گھر کے کھانا وانا بنانا وہ سارا کر سکتی ہے عورت, اس کے لیے کوئی پابندی نہیں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. جی آپ نے گفتگو سنی پروفیسر ڈاکٹر شازیہ اشفاق صاحبہ کی, ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی اور بڑی انفارمیشن جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہوگا یقیناً آپ لوگوں کے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد. نئے مہمان اور نئے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. You are watching Opinion HD.